بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں اللہ بخش فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی آن لائن یوٹیوب چینل، اور یہاں ہم نے جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے سیرت سیریز کا، اور کتاب بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت۔ تو یہاں سے جو ہے میں کچھ آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ گوشے، کچھ حصے اس نیت سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سیرت سیریز کا تیسرا لیکچر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گھر میں لے آئیں تو بے شمار برکات دیکھیں۔ وہیں ایک برکت یہ بھی تھی کہ ان کے جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ختم ہو گیا تھا وہ دودھ بھر آیا، اور ساری رات آپ کا مکان جو ہے وہ روشن رہتا، حتیٰ کہ ایک پڑوسن نے سوال کر دیا، اے حلیمہ، آپ کا گھر پہلے تو اس قدر روشن نہیں تھا، یہ اب اتنی روشنائیاں کیسے آ گئی ہیں؟ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں، اے دیاں روشنائیاں نے، صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چہرے انور کی طرف اشارہ کر کے وہ فرماتی ہیں کہ بس یہ رخ مصطفیٰ کے جلوے ہیں، ورنہ کوئی چراغ وغیرہ تو میں جلاتی نہیں ہوں، آپ سب جانتی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی یہ نورانیت کا جو ہے یہ ثمر ہے کہ میرا گھر آپ کو روشن نظر آتا ہے۔ اور جو ایک دن قبیلے والے کہنے لگے کہ حلیمہ اکیلی ہی برکتیں لوٹ رہی ہے، کچھ ہمیں بھی حصہ دے دو۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا کہ فلاں تالاب پر اپنی بکریاں لے کے آؤ۔ جب قبیلے والے وہاں بکریاں لے آئے تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جناب حلیمہ سعدیہ وہاں لے گئیں اور کہنے لگیں کہ اے پیارے محمد، آپ اپنے پاؤں اس تالاب میں ڈال دیں، اور پھر ان قبیلے والوں کو کہا کہ آپ اپنی بکریوں کو یہاں سے پانی پلوا لیں۔ تو پانی پینے کی برکت یہ ہوئی کہ ان بکریوں نے جو ہے بچے پیدا کیے، اور یوں ان کی قوم جو ہے وہ خوشحال ہو گئی۔ 2 سال کی جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو واپس لے آئیں، مگر مکہ میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے 2 سال کا عرصہ پھر گزارا ہے۔ یوں 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس رکھا، اور پھر جا کے آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ تک حضور کو پہنچا دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کے مدینہ کے قریب جو ہے آپ کے والد کے ننیحال سے ملانے کے لیے لے گئیں۔ اس سفر میں حضرت ایمن بھی ساتھ تھیں۔ حضرت ایمن یہ حضور کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کنیز ہیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کو جو ہے بخار ہوا، اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا، مگر آپ کی جو آخری ان کے الفاظ تھے، انہوں نے فرمایا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، مگر مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں محمد کی ماں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ذکر ختم نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تجھ جیسا بیٹا جنا ہے۔ اور پھر جو ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، تو جناب ایمن نے حضور کے آنسو پوچھے اور آپ کو تسلی دی، اور واپس مکہ لا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہیں۔ صحن کعبہ میں آپ کے لیے ایک تخت جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اس پہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا، آپ ہی آ کے بیٹھا کرتے تھے، مگر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی اس تخت پہ آتے تو وہاں بلا جھجک وہاں آ کے بیٹھ جاتے۔ آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد جناب ابو طالب کے ہاں ہوئی،
اور آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو یا کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو۔ یہ سیرت سیریز بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو سنیں، اس کو سمجھیں، اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بچپن سے ہی رسول کریم علیہ السلام کے یہ عادات ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور بیہودہ جو ہے بچوں کے پاس بھی آپ کبھی نہیں گئے، کوئی خلاف تہذیب بات بھی نہیں کی، ہمیشہ خوش اخلاقی اور اچھی عادتوں والے، نرم گفتار ہیں، بلند کردار ہیں اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار ہیں۔ 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر رسول کریم علیہ السلام کی کفالت ہوئی اور یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی تو پہلا سفر اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا پہلا سفر فرمایا، اور اس میں جب یہ قافلہ چلتے چلتے ملک شام کے راستے پہ جہاں بحیرہ راہب کا بسیرا تھا وہاں سے گزرنے لگا، تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ بحیرہ راہب جو کہ تورات کا، زبور کا عالم تھا، اس نے جہاں اپنی کلی بنائی ہوئی تھی وہاں بیٹھ کے اسی انتظار میں تھا کہ یہاں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، بس ان کی زیارت کر لوں گا۔ اس انتظار میں نہ جانے اسے کتنے سال گزر گئے۔ آخر وہ دن آ گیا جب اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ حضور اکرم علیہ السلام کی عمر 12 سال کی ہے اور بحیرہ راہب اپنے عبادت گاہ میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے کہ اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو درخت جھکتے ہوئے اسے نظر آئے، اور وہ عبادت گاہ سے باہر آیا اور آ کے کہتا ہے کھانے کا انتظام کرو اور بیٹھنے کے لیے جو سامنے قافلہ آ رہا ہے ان مسافروں کے بیٹھنے کا بھی اہتمام کرو اور ان کے کھانے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جب یہ قافلہ وہاں قریب پہنچا تو ان کے لیے جو ہے دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور جب رسول کریم علیہ السلام بھی اس قافلے میں شامل تھے، بحیرہ راہب ایک ایک شخص کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی علامات دیکھ کے اس نے پہچانا، اور پھر حضور کے ہاتھوں کو بوسے دیے اور کہنے لگا یہ ہیں سید المرسلین ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ اور قافلے کے سالار جناب ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ یہیں سے واپس لوٹ جائیں، آگے نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو پہچان لیں اور کہیں ان کو قتل نہ کر دیں۔ تو یوں جو ہے وہیں سے واپس تشریف لے آئے۔ رب العزت ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔